اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا متقی بندہ بننا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سے ایک رکن جو اسلام کے بنیادی ارکان کے اندر سے بھی ہے، صوم، یہ ہم پر فرض کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر صوم فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد پانچ رکن پر ہے، ارکان پر ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور حج کرو اگر استطاعت ہے، اور رمضان کے روزے رکھو، رمضان کے صوم رکھو۔ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسا کوئی کام بتا دیں کہ جس کو میں کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان کیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی اس کا شریک، اللہ کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پھر تم صلاۃ قائم کرو، جو فرض صلاۃ اللہ نے تم پر فرض کی ہے 5 وقتہ، زکوٰۃ ادا کرو جو اللہ نے تم پر فرض کی ہے، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس میں سے نہ کچھ زیادہ کروں گا نہ کم۔ جب وہ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ رہا، جنت میں لے کے جانے والا عمل ہے یہ صوم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر فرض کیا ہے۔ ایمان والے ہی کے اوپر صلاۃ کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اسی طرح صوم کو بھی فرض کیا ہے۔ ایمان کیسا ہوگا؟ ایمان وہی ہوگا جیسا اللہ کو مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہ کسی قسم کا ذات میں شریک کرتا ہوگا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفات کے اندر کسی کو شریک کرتا ہوگا، نہ ہی اس کے حقوق اور اختیارات کے اندر کسی کو شریک کرتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات قرآن کے آگے کسی مولوی اور پیر کی بات کو نہیں مانتا ہوگا۔ اللہ کی کتاب نے یہ کہہ دیا کہ مردہ ہے، وہ قیامت تک زندہ نہیں ہو سکتا، اس بات پر ایمان رکھتا ہوگا، ان کو پکارتا نہیں ہوگا، ان سے کسی قسم کی حاجت نہیں پوری کرواتا ہوگا، ان سے کسی قسم کی مشکلیں پوری نہیں کرواتا ہوگا سوائے اللہ کے، اللہ ہی کو دعا کے لیے پکارتا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو کسی قسم میں اللہ کی شریک نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر اللہ نے صوم کو فرض کر دیا ہے، تم پر یہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ صرف تم پر ہی نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے۔ مقصد ایک ہے اس کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ کے سے گناہوں سے بچ جاؤ، پرہیزگاری اختیار کر لو، جو اللہ نے منع کیے ہیں کام وہ کام تم نہ کرو۔ اچھا، یہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صوم کو فرض کیا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے دوسری آیت کے اندر میں نے بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ جس میں ہدایت ہے، کھلی نشانیاں ہیں، اور فرقان ہے، یہ کتاب حق اور باطل میں علیحدگی کرنے والی ہے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ اب کوئی بھی تم میں اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے اندر صوم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو ماہ سیام یعنی صوم کا مہینہ، شہر القرآن یعنی قرآن جس کے اندر نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ رمضان کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے، اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہی رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے یہ کتاب کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا۔ یہ ایسی ہدایت والی کتاب ہے کہ جو قیامت تک تمہارے پاس رہے گی، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتی رہے گی،
چاہے کتنے ہی قسم کے فتنے آ جائیں، کتنے ہی قسم کی تمہارے سامنے آزمائشیں آ جائیں، یہ قرآن تمہیں صبر دے گا، قرآن تمہیں سکھائے گا، اللہ کے احکامات قرآن تمہیں بتائے گا۔ اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے ایمان والوں کے لیے یہ قرآن، راہ ہدایت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود لیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اس میں کوئی کسی قسم کی رد و بدل نہیں کر سکتا، کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے اور قرآن کا دورہ کرتے، پورے قرآن کو پڑھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل علیہ السلام سے ملنے کے بعد سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسے بڑھ جاتی تھی جیسے کوئی آندھی آتی ہے، یعنی اتنی جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خرچ کرنے والے ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں انفاق کیا کرتے تھے، ایمان والوں کو ترغیب دیا کرتے تھے، ان کو سمجھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت مبارک مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بیان کیا کہ سال کے آغاز سے آئندہ سال تک جنت کو رمضان کے لیے سجا دیا جاتا ہے۔ رمضان کے آنے پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے آنے پر شیاطین اور سرکش جن کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی کھلا نہیں رہتا، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی بند نہیں رہتا، اور آواز لگائی جاتی ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے طالب شر رک جا، اور اللہ کے بندے جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور ہر رات میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی شیاطین جو وسوسے ہمارے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں، جو جن جو وسوسے ہمارے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو زنجیروں میں بند کر دیتا ہے۔ ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں کس طرح نیکیاں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں، ہم نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، صلات کے اندر جلدی آتے ہیں، رمضان میں ہم فجر کی صلات باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، برے کاموں سے ہم رک جاتے ہیں، یہ سارے معاملات کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آسانی کر دی جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے صوم رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت زیادہ برکتوں والا مہینہ، پیکیجز والا مہینہ ہے۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروانا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتے ہو، یہ مہینہ بہت ہی بہترین ہے۔ کہیں قیام اللیل کے بارے میں کہا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا میرے بھائیوں، ایمان اللہ کو وہ مطلوب ہے جو خالص اسی کے لیے، اسی پر ایمان لایا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کے احکامات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ احتساب کیا ہے میرے بھائیوں؟ اکثر مفسرین نے احتساب کے معنی ثواب کی نیت سے کام کرنا، ثواب کی نیت سے صوم رکھنا، حالانکہ نیت تو اسی وقت ہو جاتی ہے جب ہم صوم رکھتے ہیں کا ارادہ کرتے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، صوم کا ارادہ کرتے ہیں، تو نیت تو اسی وقت ہو جاتی ہے۔ احتساب کا مطلب کہ اپنے ایمان کا تزکیہ کرنا، اپنے ایمان کے اندر جو چیزیں، جو برائیاں ہمارے عمل کے اندر، ہمارے کردار کے اندر، ہمارے اخلاق کے اندر جو رمضان سے پہلے تھی وہ رمضان کے بعد نہیں ہونے چاہیے۔ جو ہم پہلے معاملات کیا کرتے تھے، پہلے ہم گالی دیا کرتے تھے، گالم گلوچ کیا کرتے تھے،
ہمارا لین دین صحیح نہیں تھا، ہم لوگوں کے ساتھ غلط بیانی کیا کرتے تھے، یہ سارے معاملات ہم پہلے کرتے تھے، رمضان گزر جائے تو یہ سارے معاملات اب اس کا احتساب کرنا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایمان والا اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ ایمان والا میرے لیے بھوکا رہتا ہے۔ ابن آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے اور بیہودہ کلام نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں صائم ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو قیامت کے دن اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے رب سے روزے کا ثواب پا کر خوش ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے بہت ہی عمدہ پیکج سیل ہے، سمجھ لیں جس کو اب ہم اور آپ اپنی زبان کے اندر کسی بازار کے اندر سیل لگی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہر قسم کی ہمارے لیے جو ہے وہ سیل لگاتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، تمہارے لیے جنوں کو بند کر دے گا، شیاطین کو بند کر دے گا۔ لیکن اس سے مقصد ایک ہونا چاہیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر اس سے یہ مقصد ہمارا پورا نہ ہوا، ہم پرہیزگار نہ بنے، تو میرے بھائیوں پھر ہمارے لیے یہ آفریں بھی نہیں ہیں، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کسی قسم کا پیکج بھی نہیں ہے، نہ ہی ہمارا بھوکا پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی اجر ملے گا۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے جو پچھلے رمضان سے پہلے جو ہم گناہ کرتے تھے ان میں سے ہم کمی کریں، ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گزشتہ تمام گناہ کو معاف کر دے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ ہر رات ایمان والوں کو جو گنہگار ہوتے ہیں ان کو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نیکیوں کے اندر آسانی ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے ایمان لانے کے بعد۔ جو اپنے اسلام کو عمدہ کرتا ہے، جو اپنے اسلام کو بہترین بناتا ہے، تو اس کے لیے ایک نیکی 10 سے بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک کر دیتا ہے، اور برائی جتنی وہ کرتا ہے اتنی ہی لکھی جاتی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ کیسا غفور الرحیم رب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ہر قسم کے موقع فراہم کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ موقع ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ بہت سے لوگ تھے جو ہم میں پچھلے سال یہ موقع ان کے پاس تھا، لیکن اب اس سال نہیں ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہی نازل ہوتی ہیں۔ اس کے اندر وہ رات جس کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایسی بہترین رات ہے لیلۃ القدر کے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے میرے بھائیوں 43 سے 44 سال بنتے ہیں۔ ایک رات کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی زیادہ محبوب ہے کہ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر کے اندر ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اللہ کے سامنے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خاص اہتمام کیا کرتے تھے، اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کے اندر آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے اور اس رات کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ فرمایا 21، 23، 25، 27، 29 رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر شب قدر کو رکھا ہے، لیلۃ القدر کو رکھا ہے، تو تم اس کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ آج یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ 27ویں رات تھی، بس 27ویں رات کو جاگا جائے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پہلے مجھے بتا دیا گیا تھا لیکن بعد میں میرے دل سے اٹھا لیا گیا جب تم سامنے جھگڑ رہے تھے. تو تم آخری عشرے کے اندر اس رات کو تلاش کرو جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. ہرگز یہ رمضان ہمارا لفظ چیزوں کے اندر نہیں گزرنا چاہیے. یہ رمضان کی راتیں ہماری قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، نہ کہ قرآن سے دور کر کے ہمیں کرکٹ میچ کے طرف کرے، ہمیں شاپنگ کی طرف کرے، ہمیں طرح طرح کی مارکیٹ کے اندر ہم رات کے وقت جائیں، ہم رمضان کی راتیں مارکیٹوں میں گزار دیں اور اللہ کی یاد سے بالکل غافل رہیں. یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے کہ ہم نے 1 گھنٹے کی ہم نے قیام اللیل کری، قیام اللیل کرنے کے بعد پھر نکل گئے، ہم نے جا کر ساری رات جو ہے وہ شاپنگ کری، ساری رات ہم نے نائٹ میچ کھیلا، کرکٹ کھیلی، طرح طرح کے کھیل کھیلے اور پھر فجر کی صلاۃ پڑھنے کے بعد پھر ہم سو گئے. میرے بھائیوں، یہ ایمان ایسا رمضان ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. رمضان جب آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رمضان آنے کی تیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پہ گنا کرتے تھے دن کہ رمضان آنے والا ہے. شعبان کے دن گنتے تھے کہ رمضان آنے میں کچھ ہی دن باقی ہیں، اس کے لیے تیاریاں کرتے تھے، اس کے لیے صحابہ کو تیار کرتے تھے، صحابہ کو رمضان کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے کہ اس سے وہ اپنے احتساب کریں، اپنے خود احتسابی کا عمل کریں تاکہ وہ اللہ کے متقی بندے بن جائیں جن کے لیے اللہ نے اپنے یہاں جنتیں تیار کر کے رکھی. یہ رمضان کی اہمیت اور رمضان کی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اہمیت دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آمین آمین 3 دفعہ آمین کہا. ان میں سے صحابہ نے جب سوال کیا تو ایک بات اس کے اندر یہ تھی کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان آیا ہو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت نہیں کروائی، ہلاک ہو وہ شخص. کتنی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے کہ جو رمضان آنے کے باوجود ہر چیز کی آسانی ہمارے لیے میسر ہوتی ہے، کام سے ہمیں چھٹی مل جاتی ہے، کام سے ہمیں صلاۃ کے لیے وقت مل جاتا ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں روز فجر کے لیے پورا مہینہ اٹھتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد پھر وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے. احتساب کرنا ہے رمضان کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم فجر کی روٹین بنائیں، اس کے بعد رمضان کے بعد بھی یہ برقرار رہنی چاہیے. عشاء کی روٹین بنا رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی یہ برقرار رہنی چاہیے. قیام اللیل کر رہے ہیں تو رمضان کے بعد بھی یہ برقرار رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قرآن جو ہمارے لیے اللہ نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات، یہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ، ہمارے لیے ہدایت لے کر آئے، نہ کہ ہم صرف قرآن کو عربی کے اندر سن لیں اور اس کے بعد اپنے دل کو مطمئن کر لیں. میرے بھائیوں، عربی کے اندر ہم قرآن کو سنیں گے، ترجمہ نہیں پڑھیں گے، ہدایت کیسے آئے گی؟ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں تو عربی کا ترجمہ نہیں آتا. جب تک کہ ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن کے اندر جو اس کے معنی لکھے ہیں اس کو نہیں پڑھیں گے تو میرے بھائیوں کیسے احتساب کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو منکرات سے روکو، اپنے آپ کو سود سے روکو، اپنے آپ کو جھوٹ سے روکو، اپنے آپ کو فحاشی سے روکو. قرآن کہہ رہا ہے. ہم سنیں گے قیام اللیل میں کھڑے ہو کر، لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. سنیں گے ہم پورا قرآن لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. میرے بھائیوں، پچھلے سال بھی یہی ہوا، اس سال بھی یہی ہو رہا ہے. احتساب کہاں کیا ہم نے پورے سال احتساب نہیں کیا، ہم نے پورے سال اپنے آپ کو بدلا نہیں. ہم نے پچھلا رمضان بھی ایسے ہی گزار دیا، یہ والا رمضان بھی ایسے ہی گزر جائے گا. عہد کریں اپنے آپ سے، میں عہد کرتا ہوں اپنے آپ سے کہ ہم کوشش کریں گے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کوشش کریں گے اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جو ایسی بابرکت کتاب ہے جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس رات میں یہ نازل ہوئی وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. یہ ایسی بابرکت کتاب ہے جس کو تھامنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دنیا پر حکمرانی عطا کری. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم یہ اللہ کی واعظ کو، اللہ کی نصیحت کو ہم نہیں سمجھتے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور ایسے ہی ہم اپنے رمضانوں کو رمضان گزار رہے ہیں، ہم اپنے دن گزار رہے ہیں، قرآن سے غافل سو رہے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو میرے بھائیو احتساب نہیں ہوتا. احتساب نہیں ہے، پھر اللہ کی طرف سے پھر ہمارے لیے خوشخبری بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے پچھلے گناہ کو معاف کر دے گا.